ارشد ندیم کا اولمپکس میں ریکارڈ، پاکستان نے 40 سال بعد گولڈ میڈل جیت لیا۔ ارشد ندیم کا کہنا ہے کہ میں ردھم میں تھا اور پر امید تھا کہ گولڈ میڈل جیتوں گا۔ آج میرا دن تھا، میں اس سے زیادہ دور بھی تھرو کر سکتا تھا۔ پورے ملک میں جشن کا سما۔ پی ٹی آئی کو سیٹیں ایسے دی گئی جیسے کوئی ٹرافی ہو۔ ایک ادارہ بار بار پارلیمنٹ میں مداخلت کرتا ہے۔ پوری دنیا میں کوئی جوڈیشری ہماری عدلیہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ انصاف بھی دیتی ہے اور ڈیم بھی بنا سکتی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا طنز قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت اداروں کے درمیان فاصلہ نظر آ رہا ہے۔ ایک مری ہوئی سیاسی جماعت کو عین وقت ایسا فائدہ دیا کہ پوری جماعت موبلائز ہو گئی۔ بنگلہ دیش میں حکومت کے خلاف تحریک بھی عدالتی فیصلے کی وجہ سے شروع ہوئی۔ سیاسی کارکن ہیں وہ جو بنگلہ دیش کا حالات ہے وہ بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں۔ احتجاج وہاں شروع ہوا، احتجاج فوج میں ان کے جنگ تھا ان کے شہیدوں کے کوٹا کے اوپر کہ یہ نہ ہو۔ اس کوٹا کو 2018 میں اور ان کی عدالت نے بحال کر دی۔ میں معزز مہمان گرامی کی وجہ سے یہاں بہت کچھ بولنا چاہتا تھا مگر نہیں بات کی۔ ایوان کے تقاضوں کو جانتا ہوں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا اعتراض۔ ایوان میں بولے بلاول بھٹو نے جس طرح بات کی وہ سابق وزیر خارجہ رہ چکے ہیں، انہیں زیب نہیں دیتا تھا۔ فضيلة الشيخ نورتم أجواء باكستان بوجودكم المبارك وشرفتم برلمان باكستان بقدومكم الميمون ومجلس الشورى۔ مولانا فضل الرحمان نے معزز سعودی مہمانوں کو عربی میں خوش آمدید کہا۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں انہوں نے کہا کہ آج ایک معزز مہمان یہاں تشریف لائے، ایسے میں داخلی سیاست زیر بحث نہیں لانی چاہیے۔ اپنی کمزوریاں خود دور کرنا ہے، کوئی اور نہیں کرے گا، ہمیں خود مضبوط ہونا ہوگا۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ بلاول کی تجویز سے اتفاق کرتا ہوں کہ ملک کے مسائل پر تلخیاں پیدا نہ کریں، اتنی گنجائش چھوڑیں کہ کم از کم ملکی بحرانوں پر بات کر سکیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے امام مسجد نبوی ڈاکٹر صالح بن محمد البدیر کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے امام مسجد نبوی کے دورہ پاکستان کو پاکستانی عوام کے لیے اعزاز قرار دیا۔ پی ایس ڈی پی کے بجٹ میں 400 ارب روپے تک کٹ لگنے کا امکان۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسان اقبال کا کہنا ہے کہ پاکستان کے معاشی چیلنجز کے باعث ترقیاتی حجم کا بجٹ کم ہے، جو ہماری ترقیاتی ضروریات کے لیے ناکافی ہے۔ اگر ایلوکیشن بڑھائیں تو اس کے لیے ہمیں مزید ٹیکسز عائد کرنا ہوں گے اور عوام پر مزید ٹیکس کا بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا۔ اسی لیے ترقیاتی بجٹ 1400 ارب سے کم ہو کر 1100 ارب ہوا، جس کے بعد اب اس میں مزید کمی کا امکان ہے۔ قومی اسمبلی میں بھی ارشد ندیم کے گولڈ میڈل کی گونج۔ اجلاس میں ارشد ندیم کی کامیابی پر متفقہ قرارداد منظور۔ قرارداد میں ارشد ندیم کو اعلیٰ ترین سول ایوارڈ سے نوازنے کی سفارش۔ اسپیکر نے گولڈ میڈل جیتنے پر ایوان کی طرف سے مبارکباد پیش کی۔ بلاول بھٹو، خواجہ آصف، عمر ایوب اور مولانا فضل الرحمان کا بھی ارشد ندیم کی کامیابی پر فخر کا اظہار، قومی ہیرو قرار دیا۔ ارشد ندیم کا اولمپکس میں ریکارڈ، پاکستان نے 40 سال بعد گولڈ میڈل جیتا۔ قومی ہیرو ارشد ندیم نے 92.97 میٹر کی جولن تھرو کر کے نیا اولمپک ریکارڈ اپنے نام کیا۔ ارشد ندیم کا کہنا ہے کہ میں ردھم میں تھا اور پر امید تھا کہ گولڈ میڈل جیتوں گا۔ آج میرا دن تھا، میں اس سے زیادہ دور بھی تھرو کر سکتا تھا۔ قومی ہیرو ارشد ندیم کی اولمپکس میں تاریخی کامیابی، میاں چنو میں ارشد ندیم کی رہائش گاہ پر مبارکباد دینے والوں کا تانتا بن گیا۔ ضلع انتظامیہ اور کمشنر ملتان کی ارشد ندیم کے گھر آمد، والدہ کو مبارکباد پیش کی، مٹھائی بھی کھلائی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے امام مسجد نبوی ڈاکٹر صالح بن محمد البدیر کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے امام مسجد نبوی کے دورہ پاکستان کو پاکستانی عوام کے لیے اعزاز قرار دیا۔
اور بحری جہاز میں 300 بستروں پر مشتمل جدید اسپتال چینی فوج اور جزیروں میں مقیم افراد کو بر وقت طبی سہولیات پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔